والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات میں جو سورۃ
اسی لیے آپ ایمان کی شرطیں پڑھتے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے رسولوں پر ایمان۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم فرق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پر ایمان لائے اور دوسرے پر ایمان نہ لائے، نہیں، ہمارا تمام انبیاء پر ایمان۔ اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کا ایک پیغمبر پہ ایمان ہوگا سب پہ، اور جو ایک کا منکر ہوگا وہ سب کا منکر، کیونکہ دعوت ایک ہے۔ تو دوسرا مسئلہ ہے نبوت اور رسالت، اور اسی میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں، لیکن ہیں بشر اور اولاد آدم۔ کوئی پیغمبر اللہ نے نوری مخلوق سے نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر اللہ نے ناری مخلوق سے نہیں بھیجا۔ تمام رسول جو آئے ہیں انسانوں کی طرف، وہ خالص بشر ہیں، انسان ہیں، جنس انسان ہیں، اور اللہ نے ان کو ولد آدم میں بھیجا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل نے جو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہیں آیا من انفسہم، اللہ نے بھی فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرما دیا محبوب اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نبی پر بھی ایمان، رسول پر بھی ایمان، لیکن یہ بھی ایمان ہو کہ وہ بشر ہیں۔ اگر ان کو جن سے نور سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ایک چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں نا نور ہیں، آپ حضور نور پر نور ہیں، اور حضور تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کا نور حضور نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ ساری باتیں ہیں، بعض لوگوں نے تو محبت میں کہی، بعض نے شکر کے غلبے میں کہہ دی، اور جاہلوں نے سنی سنائی کے پیچھے چل پڑے۔ بھائی جب قرآن کہتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب انسان ہیں، مرد ہیں۔ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی بھی ایک پیغمبر ہے، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، ان پہ بھی موت آ گئی۔ اگر حضور پہ موت آ جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، کہتے تھے ہم تو محبت میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی محبت ہے کہ جی آج تو مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے نا کہ آپ میرے لیے تو ماں کی طرح ہے، مانا ہمیشہ حرام ہو گئی تھی۔ تو بیوی بیوی رہے گی، ماں ماں رہے گی، بیٹی بیٹی رہے گی، بہن بہن رہے گی، اسی طرح ولی ولی ہوگا، نبی نبی ہوگا، خدا خدا ہوگا۔ یار فرق مراتب نہ کوئی گنتی کی، اگر فرق نہیں کرو گی پھر تو زندگی بن جاؤ۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ تیسرا مسئلہ جو ہے مہم وہ ہے قیامت۔ قیامت پر بھی ہمارا یہ ایمان ہو کہ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے، سور پھونکا جانا برحق ہے، میزان اعمال برحق ہے، صحیفہ اعمال کی
مثال میں بھی اپنے قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں. تو جس طرح عالم ارواح کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح عالم دنیا ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں. اچھا ہم مر گئے، اب مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقفہ ہے یہ برزخ ہے کہ جب آدمی موت آ گئی مر گیا اس کے لیے گویا قیامت ہوگی، کیونکہ اب قیامت کے دن اٹھنا ہے. تو یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے یہ برزخ. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے. اور اسی طرح ہمارے عقیدے میں ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا اور جو کامیاب ہوگا اس کے لیے پھر جنت کی رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوں گی، اور جو ناکام ہوں گے ان کے لیے پھر جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور عذاب شروع ہو جائے گا. عذاب قبر بھی حق ہے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ. بہت سارے لوگ ہیں نا جو عذاب قبر کا بھی انکار کر کے پہلے نے کہا مردے نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ بازو ہی آ جائے گی، ابھی کچھ رہا ہی نہیں، اس کا معنی ہے کہ عذاب ہی نہیں ہے. جو سننے کا انکار کرتے ہیں وہ کھل کے نہیں کہتے، وہ عذاب قبر کے بھی منکر ہیں. اچھا اگر وہ عذاب قبر مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں قبر ہے. کہاں ہے جی عالم برزخ میں قبر؟ وہ کوئی ایک آدھی قبر تو دکھلا دو نا برزخ والی. جب اللہ فرماتے ہیں ادھر القبور بعثرت، جب ہم قبروں سے کھول کے تمہیں کھڑا کریں گے. جب قرآن کہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تمہیں اسی زمین سے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر میں اسی میں لوٹاؤں گا اور تمہیں پھر اسی سے کھڑا کروں گا. تو یہ قبر مراد یہ کیا کہ قبر کی وہ تو برزخ کی قبر ہے اور وہ ارواح کی قبر ہے. یہ ایسی تعویلات اور بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قبر وہی ہے جہاں ہمیں دفن کیا جاتا ہے. اچھا کوئی آدمی اتفاق سے جب کیا ہے غرق ہو گیا، مچھلیاں کھا اسی لیے وہی قبر ہے. باقی یہ کہنا کہ جی کیسے عذاب ہوتا ہے، تو ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہو. ایمان سے کہیں کسی گواہی زیادہ پکی ہے؟ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ تو بات ہے. اور حضور قبروں میں کھڑے ہیں، فرماتے انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ بھی نہیں کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک بندہ جو تھا وہ تو پیشاب کے قطروں کی احتیاط نہیں کرتا تھا، بدن پہ پڑ گئے، کپڑے پہ پڑ گئے، خیال نہیں کرتا تھا. والآخر
سما صوبوں من الماشر، پھر حضور نے فرمایا سب کو لے کے میں میدان محشر میں جاؤں گا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا اول من یبعث، سب سے پہلے بھی میں اٹھوں گا، اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، اور جب سارے پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا بھی صرف محمد مصطفیٰ ہوگا، اور فرمایا اول الشافعین، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور فرمایا اول مشفعین، اور سب سے پہلے بھی میری شفاعت منظور ہوگی، اور فرمایا اول من اطاع باب الجنت، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھ سے پہلے کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے، یہ بڑے دنیا میں پھرتے ہیں، بعض معتزلہ کہتے ہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن اللہ پیدا کریں گے، ابھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم تو ہوگی لیکن ابھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ابھی جب کسی نے جنت میں جانا ہی نہیں، کسی نے جہنم میں جانا نہیں، پھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھیں عقیدہ سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، جہنم بھی پیدا کر دی ہے، اور جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے اور جنت جو ہے وہ آسمان میں ہے، اور ان دونوں کا گواہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد ہے جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور پھر جنت ایک نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو فردوس الاعلی مانگا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا اس کی زمین جو ہے وہ ساتواں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اسی لیے جنت الفردوس بھی ہے، جنت الخلد بھی ہے، جنت المأویٰ بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، کئی جنتیں ہیں۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، جنگ احد میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں اس عورت نے ایک بات کی ہے جو آدمی کو یاد رکھنی چاہیے، ایک آدمی نے اس کو ویسے اللہ عالم کس خیال سے کہہ دیا، اس نے کہا بیوی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، پھر بھی تو پردہ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور نے کہا میرا بیٹا مر گیا، میری حیا تو نہیں مر گئی، بیٹا میرا ضرور مر گیا ہے لیکن میری حیا تو نہیں مر گئی۔ ایک بیٹا مر گیا ہے، دوسرا کہتے میں حیا بھی ختم کر دوں، یہ غم ہو رہا ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، غم ہو رہا ہے، یعنی ایک تو اولاد یا بھائی چلا گیا، ایک اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور رونا جو ہے وہ سنت ہے، بی بی فاطمہ الزہرا روتی رہی، امہات المومنین سیدہ عائشہ روتی رہی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فراق رسول پاک میں جو مراثی لکھے ہیں، جو مسیحیات لکھے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور کی وفات کے بعد جو سب سے پہلی بات کی ہے بی بی فاطمہ نے، وہ کسی صحابی نے نہیں لکھی، انہوں نے کہا کہ یا ابا الیوم انقطع عنا الوحی، انہوں نے کہا ابا جان آپ کی موت سے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ ہونا ہے، آج تو وحی بھی ختم ہو گیا نا، آپ نے جبریل لیا ہے، وحی ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ سبت علیہ مصائب لو اللہ، انہوں نے کہا ابا جان آپ کی وفات کے بعد مجھ پہ جو پہاڑ غم کا ٹوٹا ہے، سبت علی الایام سن لیالیا، اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑ جاتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فراق نبی میں، فراق ابی میں، اپنے کے فراق میں، حضور کی وفات کے بعد پھر نہیں اٹھی بستر سے، 6 مہینے بستر میں رہی اور فوت ہو گئی۔ غم برحق ہے، یہ کیا غم ہے، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بامیلا ہو رہا
وما ادراک ما الحاقہ. یاد رکھیں کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا من سرہ ان ینظر، جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ میں قیامت کے سارے منظر دیکھ لوں، اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الانفطار پڑھ لے، سورۃ الانشقاق پڑھ لے. اس کو چاہیے کہ یہ سورتیں تلاوت کرے جس کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے. ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد شبتا. انہوں نے کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال مبارک جو تھے نا، یہ 17 بال سفید ہو گئے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کر شبت یا رسول اللہ، آپ پر تو بڑھاپے کے آثار آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا شیبت سورۃ ہود واخواتہا. آپ نے فرمایا ابو بکر سورۃ ہود اور اس کی جتنی ہم مزل صورتیں ہیں ان کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جب میں قیامت کے احوال پڑھتا ہوں کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو قیامت جو ہے یاد رکھو برحق ہے. اچھا اب آگے سمجھیں کہ قیامت کی تعین جو ہے کہ قیامت کس وقت ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو موجود ہے کہ قیامت حق ہے، یہ بھی موجود ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وہ کون سا جمعہ ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سنہ ہوگا، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ علم غیب ہے اور علم غیب بھی اس میں ہے جو اللہ نے کسی کو بتلایا ہی نہیں. اس لیے حضور پاک نے حدیث پڑھی فرمایا خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، سب سے پہلے قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یسألونک عن الساعہ، اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. کہہ دو قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اب سمجھ لیں کہ قیامت کا علم تو کسی کو نہیں، لیکن علامات قیامت، اس کو کہتے ہیں علامات، اشرات، امارات. عربی میں الفاظ آتے ہیں امارات، علامات، اشرات، نشانیاں. البتہ قیامت کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں اور فرمان رسول میں بیان کی ہیں، اور وہ نشانیاں پھر 2 قسم کی ہیں، صغرا بھی ہیں اور کبرا بھی ہیں. یعنی بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض جو ہیں وہ بڑی نشانیاں. اچھا یوں سمجھ لو کہ جتنی حضور نے چھوٹی نشانیاں فرمائی تھی وہ ساری کی ساری گزر گئی، پوری ہو گئی ہے. اور بڑی نشانیاں جو ہے وہ باقی ہیں، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ بھی ظاہر ہیں. چھوٹی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ہیں. علامات صغرا جو ہے حضور نے فرمایا تھا کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا بکریوں کے چرانے والے جن کے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے مقابلے کریں گے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اولاد جو ہے، نوجوان جو ہیں، وہ دوستوں کے بڑے فرما بردار ہوں گی اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. یہ بھی علامات قیامت میں ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی کہ بندہ بیوی کا تو نوکر بنا رہے گا لیکن ماں کا نافرمان ہوگا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی،
بول دیا